انسان کا مال پڑا ہے جو قیمتی مال ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نعل بھی پڑی ہے، نعلین بھی پڑی ہے، اس پر اس کی اجازت کے بغیر قدم بھی انسان رکھے گا تو قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ حقوق العباد کی بہت بڑی اہمیت معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اس لیے فرمایا کوئی چھوٹا گناہ چھوٹا نہ سمجھا کر، پتہ خدا کی نگاہ میں کتنا عظیم گناہ ہو۔ فرمایا اس لیے اگر چھوٹا سی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، پروردگار تجھے تیرے سامنے لے کر آئے گا۔ اور کسی نے پوچھا تھا کہ مولا سید الانبیاء نے یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جب بڑا کیسے بن جاتے ہیں، اس کی تمثیل سمجھانے کے لیے نا اصحاب کرام کو اپنے ساتھ صحرا کی لک و دک صحرا میں لے گئے۔ لک و دک صحرا میں جب لے گئے نا تو ان سے اصحاب سے کہا تھا کہ یہاں سے لکڑیاں اکٹھی کرو تاکہ آگ جلائی جا سکے۔ تو اصحاب کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ پورا لک و دک صحرا ہے، دور دور تک صحرا ریگستان ہے، یہاں کہاں سے لکڑی آ جانی ہے؟ کوئی لکڑی نہیں۔ سید الانبیاء نے فرمایا نہیں، جاؤ پھر بھی ایک ایک اپنے حصے کی کوئی لکڑی ڈھونڈ کے لاؤ۔ پھر اصحاب کرام جب اس صحرا میں بکھر گئے، ریگستان میں بکھر گئے، ہر صحابی اپنے ساتھ ایک لکڑی اکٹھی کر لے کر آیا نا، سید الانبیاء نے فرمایا اس مقام پر اس کو پھینکو۔ جب ڈالنے لگے لکڑیاں اکٹھی ہونے لگیں، پھر ایک ایک لکڑی جب اکٹھی ہوئی تو ایک بہت بڑا لکڑیوں کا ڈھیر بن گیا۔ فرمایا ہاکذا تجتمع الاعمال، سید الانبیاء نے فرمایا جیسے تم نے ریگستان میں یہاں لکڑیوں کو اکٹھا کیا ہے، اسی طرح تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کر بہت بڑا اجتماع بن جاتا ہے، تمہارے گناہوں کا جمع بن جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کر، بس ختم کر رہا ہوں، کہ اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھ، اپنا حساب و کتاب دنیا میں کر لے، تاکہ دنیا میں ہی اگر واجبات رہ گئے تو ان واجبات کو ادا کر، کسی مومن کا حق غصب کیا ہے اس مومن کا حق ادا کر، کسی مزدور کی مزدوری اور اجرت کو غصب کیا ہے اس کو وہ پہلے ادا کر، کسی مومن کے حقوق کی ادائیگی رہتی ہے، کسی کی رشوت لی ہے، سود کھایا ہے، یتیم کا حق کھایا ہے، ان کو ادا کر۔ اگر واجبات رہ گئے، نمازوں کی قضائیں ہیں ان کو ادا کر، روزے کی قضائیں ہیں ان کو ادا کر، تاکہ دنیا سے جب اٹھے تو سرخ روح ہو کر اس ذات کی بارگاہ میں پیش ہو سکے۔ بس عزادارو، یکم سفر کا دن تھا نا، جس دن اسیران کربلا کا قافلہ شام میں داخل ہوا، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ جب آل محمد کے گھرانے میں سے یہ عظیم ہستیاں، یہ مقدس ہستیوں میں سے کوئی فرد شام میں داخل ہو رہا۔ ایک بڑا عرصہ بنو امیہ شام میں حاکم، ان کو اقتدار ملا۔ یزید بن ابو سفیان پہلا گورنر رہا شام میں، پھر یزید کے بعد 20 سال معاویہ نے حکومت کی ہے، گورنر بحیثیت گورنر، اور پھر 20 سال بحیثیت حاکم شام پر حکومت کی، 40 سال تک معاویہ نے حکومت کی، اور 40 سال سے زیادہ کا عرصہ بنو امیہ کے پاس یہ جب حکومت رہی ہے، یہ پہلی موقع تھا، پہلا موقع۔ شاید درمیان میں ایک مرتبہ امام حسن مجتبی شام گئے، لیکن آل محمد میں سے یہ پہلا موقع تھا کہ ان میں سے کوئی فرد شام میں داخل ہو رہا، لیکن داخلے کے وقت آل محمد میں سے مرد ایک تھا، باقی ساری خواتین تھی، اور حالت یہ تھی کہ سر پہ چادریں نہیں تھیں، ہاتھ رسیوں میں بندے تھے، مقید تھے۔ عزادارو، جب یہ قافلہ شام میں پہنچا نا، ایک شخص نے امام سجاد کے قریب آ کر پوچھا تھا کیف اصبحتم، اے فرزند رسول آپ کے حال کیسے ہیں؟ فرمایا ہماری کیسے حالت ہوں گی؟ خفنا برسول اللہ، رسول اللہ کی بنیاد پر ہم آل محمد کو تکلیفیں دی گئیں اور ہمارے غیر امن کی حالت میں ہیں۔ عزادارو، حقیقت میں بہت بڑی پراپوگنڈا کیا گیا۔ جب ان قیدیوں کو شام میں لایا گیا نا، ان کو لانے سے پہلے یزید نے شام کے بازاروں میں، گلی کوچوں میں یہ پراپوگنڈا کروا دیا گیا کہ باغیوں کو لایا جا رہا ہے، قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔
اب شامیوں کے ذہنوں میں وہ باغی تھے کہ باغیوں کو لایا جا رہا، لیکن جب یہ لٹا ہوا قافلہ، نبی زادیوں کا قافلہ جب شام میں پہنچا ہے نا، تو جب شامیوں نے سید سجاد کے چہرے کی نورانیت دیکھی تو نورانیت کو دیکھ کر پہچان گئے یہ باغی نہیں ہے، ان کا تعلق کسی بڑے شریف خاندان سے، بڑے عظیم خاندان سے۔ اس لیے ایک شخص آیا امام سجاد کے قریب آ کر پوچھا کہ اے قیدی تم کون ہو؟ اس وقت سید سجاد نے پوچھا تھا کہ اے شامی کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ کہا کیا اس قرآن میں تو نے یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہا میں نے آیت پڑھی ہے۔ فرمایا اس اہل بیت سے مراد ہم ہیں، ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن سے اللہ نے نجاستوں کو دور کیا ہے اور طہارت عطا کی ہے۔ پھر پوچھا کہ اے شامی کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہا جی آیت پڑھی ہے۔ فرمایا وہ اہل قربہ ہم ہیں کہ جن کی مودت اللہ نے قرآن میں مطالبہ کیا ہے۔ اس وقت شامی نے کہا تھا ہمیں تو یہی بتایا جاتا رہا کہ یہ یزید اور یزید کے اجداد ہیں کہ جو اہل بیت ہیں۔ عزادارو اسی انداز میں پروپیگنڈا کیا گیا شام کے بازاروں میں، شام کے گلی کوچوں میں، لوگوں کو یہی بتایا گیا۔ سید الانبیاء کا ایک صحابی ہے جس کا نام سہل بن سعد ساعدی، وہ کہتا ہے کہ میں حج بیت اللہ کر کے نا بیت المقدس کی زیارت کے لیے جب جا رہا تھا تو میرا گزر دمشق سے ہوا۔ کہتے جیسے میں شام میں داخل ہوا نا، وہ یکم سفر کا دن تھا، میں نے کیا دیکھا بازاروں کو سجایا گیا ہے، خوشی کا عالم ہے، لوگوں نے بھڑکیلے لباس پہنے ہوئے ہیں، ہر کوئی خوش ہے۔ میں نے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے لیکن ہر کوئی خوش نظر آ رہا ہے، تو میں نے پوچھا کہ آج شام والے خوش کیوں ہیں؟ بتایا گیا کہ کچھ باغی ہیں کہ جن کو قیدی بنا کر شام میں لایا جا رہا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ وہ سہل بن سعد ساعدی جو صحابی پیغمبر ہے ایک اور شامی سے ملے نہ، پوچھا کن کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے؟ اس وقت اس نے رو کر تڑپ کے کہا اے سہل کاش تو نہ پوچھتا، میں تجھے نہ بتاتا، یہ آل محمد ہیں رسول اللہ کے گھر والے کہ جن کو قیدی بنا کر شام کے بازار میں لایا جا رہا ہے۔ عزادارو پھر سال نے پوچھا کہ کون سے دروازے سے داخل کیا جا رہا ہے؟ مجھے پتا چلا باب الساعہ ہے کہ جہاں سے اس قافلے کو سیران کربلا کو داخل کیا جائے گا۔ سال کہتے کہ میں اس بازار گیا، اس دروازے پر پہنچا نا، کہے سے جیسے میں پہنچا میں نے ایک عالم دیکھا کہ کچھ بیبیاں ہیں کہ جن کے سروں سے چادریں اتری ہوئی ہیں، شرابیوں کا مجمع ہے۔ عزادارو اس لیے سید سجاد سے جب پوچھا گیا نا کہ مولا سب سے زیادہ دکھ کہاں آئے، سید سجاد نے کربلا کا نام نہیں لیا، کوفہ کے بازاروں کا نام نہیں لیا، بس ایک ہی مرتبہ کہتے الشام الشام الشام۔ عزادارو یہ وہ مقام تھا جہاں جب سید سجاد نے ننگے سر نبی زادیوں کو شرابیوں کے مجمع میں دیکھا نا، ایک بین کیا ہے یا لیتنی لم تلدنی امی لمثل ھذا اليوم، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا کہ ننگے سر نبی زادیوں کو شرابیوں کے مجمع میں دیکھتا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو سہل بن سعد ساعدی کہتے جیسے میں پہنچا نا، میں قریب گیا، جیسے میں پہنچا میں نے ایک دیکھا ایک بچی ہے جس کی عمر 3 سے 4 سال، بے پلانے اونٹ پر بیٹھی ہے۔ میں نے پوچھا ہے بچی کون ہے؟ جیسی بچی نے دیکھا نا مجھے، کہا میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے تو اپنا تعارف کروا۔ سہل کہتے پہلے میں نے سلام کیا کہ اے قیدیوں آپ پر سلام ہو، سلام کا جواب دیا، پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ بچی کہتی ہے کہ میں بعد میں اپنا تعارف کرواؤں گی، پہلے تو اپنا تعارف کروا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کربلا سے لے کر یہاں شام تک ابھی تک کسی نے ہمیں سلام نہیں کیا۔ میں پہچاننا چاہتی ہوں یہ کون ہے جس نے ہم پر آ کر سلام کیا؟ کہا کہ میں سہل بن سعد ساعدی ہوں، میں نبی سید الانبیاء کا صحابی ہوں۔ اس وقت اس بچی نے کہا تھا کہ اے سہل تو میرے نبی کا، میرے نانے کا صحابی ہے نا، پھر سن میں سکینہ بنت حسین ہوں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو سہل کہتے کہ اے بنت حسین، اے بنت امام، اگر کوئی میرے لائق حکم ہو نا تو بتائیے۔ تو اس وقت جناب سکینہ نے کہا تھا کہ اے سہل اس عالم میں تجھ سے کیا مانگ سکتی ہوں، میں ایک منت کرتی ہوں
کوشش کرنا یہ جو سامنے سر جا رہے ہیں نا، جن کے ہاتھوں میں سر ہیں، ان سپاہیوں کو کہو کہ یہ سروں کو آگے لے جائیں تاکہ دنیا والے ان سروں کا تماشا دیکھیں، ہم سے نظریں ہٹا لیں۔ ہم بے مکنو چادر ہیں، ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ میں چاہتی ہوں شام والے ان سروں کا تماشا دیکھیں، ہماری طرف نظریں نہ کرے۔ سال کہتا ہے میں آگے گیا، میں نے شمر کو 400 درہم دیے کہ شمر یہ 400 درہم لے لے اور اب یہ سر آگے لے جا۔ کہ یہ اس نے سر وہ 400 درہم لیے نا، وہ سر آگے لے گیا۔ سال کہتا ہے میں پیچھے پیچھے، جب فاصلہ بنا نا نبی زادیوں کے درمیان اور سروں کے درمیان، سال کہتے میں درمیان میں چل رہا تھا، کہتے میں نے کیا دیکھا کہ شام کے بازار میں دکانوں کی چھتوں پر ایک خواتین کا ٹولہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جھولیوں میں پتھر رکھے ہوئے، جو پتھر ان قیدیوں پر بھی مار رہی ہیں، سروں پر بھی مار رہی ہیں۔ کہ میں نے ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا جس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر سروں کی طرف پھینکا۔ کہتے میں نے کیا منظر دیکھا، پتھر آیا جو فرزند رسول کی پیشانی پہ لگا۔ کہ جیسے یہ میں نے منظر دیکھا نا، میں نے ایک مرتبہ بد دعا کی، پروردگارا فاہلکھا ومن معہا، میرے اللہ اس بوڑھی کو بھی ہلاک کر، جو اس کے ساتھ ساتھ خواتین ہیں ان کو بھی ہلاک کر۔ فرمایا پروردگار نے میری دعا قبول کی، وہ چھت زمین بوس ہوا، وہ ساری خواتین ہلاک ہوئیں۔ میں کہوں گا اے سہل تو ایک پتھر برداشت نہ کر سکا؟ اے سہل تو نے ایک پتھر دیکھا نا، تو برداشت نہ کر سکا؟ میں قربان ہو جاؤں ان نبی زادیوں کے حوصلوں پر۔ یہی زینب عالیہ ہے، عزادارو عاشور کا دن ہے، کربلا کا میدان ہے، 70 قدم سے دیکھ رہی ہے، او حسین کے سینے پر شمر سوار ہے، او چادہ ضربے چلی۔ اور بی بی ایک ہی جملہ کہتی ہے اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے کہ تم مسلمان دیکھ رہے ہو اور فرزند رسول کو ذبح کیا جا رہا ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔